رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فیصل قدیر گرلز کالج سے آپ سے مخاطب ہے۔ قدیر گرلز کالج کا پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جس میں میں اس قسم کی کوئی سٹارٹنگ ویڈیو بنا سکوں، لیکن آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہم سب کو یہ چیز ایسکلیٹ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ ہم پاکستان میں بیٹھ کے بہت کام کرتے ہیں، مثلا ہم 24 گھنٹے پولیٹیشنز کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم 24 گھنٹے مل کے دوسروں کے مذہب کے طریقہ کار کو برا کہتے ہیں، ہم 24 گھنٹے بیٹھ کے دوسروں کی عمارت پہ یا پیسے کمانے کے ذریعوں کو تنقیدی جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہماری کہیں ٹیم کرکٹ کی یا کہیں بھی کوئی بھی ٹیم پاکستان سے باہر جائے تو ہم سب مل کے ٹی وی میڈیا پہ اور گھر میں بیٹھ کے ان کو برا بھلا بھی ضرور کہتے ہیں۔ لیکن ہماری پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو زندگی کی معمولات سے ہٹ کے کچھ کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسکلیٹ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ میرا جو اشارہ ہے وہ میرے ایک بیسٹ فرینڈ ہیں فیصل منظور صاحب، لاہور میں مقیم ہیں، ان کی طرف ہے۔ ان لوگوں نے آج سے 10 سال پہلے یہ کام شروع کیا اور چپ چاپ کر کے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے رہے۔ آج میں آپ کو جو ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں کسی پولیٹیشین کی، کسی کونسلر کی اور کسی صوبائی وزیر کی اور کسی ایجوکیشنل منسٹر کی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب انسان نے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ خود بھی کسی نہ کسی طرح اپنے ملک اور اپنی قوم کی خدمت کر سکتا ہے۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیصل منظور ہے اور لاہور سے میرا تعلق ہے۔ آئی ایم بائی پروفیشن میں بینکر ہوں۔ تقریباً آج سے 12 سال پہلے جو ہے، جب اس ویلی میں جو ہے ٹورزم ابھی بالکل شروع میں تھی تو میں یہاں پہ آیا تھا۔ اس وقت یہاں پہ کچھ معاملات ایسے تھے کہ معاشی طور کے اوپر یہ علاقہ بہت پسماندہ تھا، اور لوگوں کو یہاں پہ اپنی روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے جو نوٹ کیا ہم لوگوں نے، وہ کافی مشکلات درپیش تھی، کیونکہ یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی بالکل نہیں تھی، ٹورسٹ بالکل نہیں آتا تھا یہاں پہ جو ہے۔ اللہ نے یہ ذہن میں ایک چیز ڈالی کہ اس علاقے میں جو کہ نومبر دسمبر کے بعد جو ہے برف پڑنے کے یہ علاقہ پورا بند ہو جاتا ہے، اور یہ 3-4 مہینے تک یہاں پہ نہ کوئی موومنٹ ہوتی ہے، نہ کوئی اس علاقے سے جا سکتا، نہ کوئی یہاں پہ آ سکتا۔ اور یہ علاقہ ہے کیل کا، اور شاردا اور کیل کے درمیان پہلے ہم لوگ آئے تھے اس وقت جو ہے، اور تاوبڑ تک ہم لوگوں نے ٹریول کیا تھا، تو یہ سارا علاقہ دیکھا تھا اس وقت جو ہے۔ تو بس یہ ایک اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ لیکن جو اس علاقے میں معذور ہیں، جو بیوائیں ہیں، کچھ ایسے بزرگ ہوں گے جن کی اولاد نہیں ہوگی، ان کی زندگی تو کافی مشکل ہوگی، اسپیشلی ان 5-6 مہینوں میں، سردیوں کا جو موسم ہے۔ تو میں نے اس وقت پھر میرے دوست ہیں، بہت عزیز دوست ہیں اور بہت مخلص دوست ہیں، اس میں گلریز غوری صاحب، ان کا انٹروڈکشن کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ مایا ناز فوٹوگرافر ہیں اور انہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں جو ہے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اور دوسرے فیصل رؤوف صاحب ہیں، ہی از اے پرومیننٹ انڈسٹریلسٹ آف لاہور۔ میں نے ان سے بات کی کہ اگر ہم لوگ کچھ کر سکیں ان لوگوں کے لیے تو کیسا ہوگا، کیسا رہے گا جو ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس آئیڈیا کو کافی اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو کوشش کی جا سکتی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں جب میں آیا تھا پہلی دفعہ جو ہے، تو ایک صاحب تھے جن کا نام رئیس ہے، اور وہ اس علاقے کے مقامی ہیں۔ وہ بیسیکلی انہوں نے ہمارے لیے جو ہے اپنی گاڑی ارینج کی تھی، اور وہ ڈرائیور تھے یہاں پہ۔ تو میں نے ان سے بات کی پہلے جو ہے، انہوں نے کہا کہ سر، وہ پورا ان سے پوچھا کہ یہاں پہ کس طرح ہوتا ہے، سردیوں میں کیسے حالات ہوتے ہیں۔ کہا جی کہ لوگ بھیک مانگتے ہیں یہاں پہ جو پتے کھانے پہ اور گھاس کھانے پہ لوگ جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں جو ہے۔
تو میں نے پھر ان سے بات کی کہ آپ کے گاؤں میں کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ بالکل بے سہارا ہیں، اس طرح ان کی آپ اکٹھا کریں، ڈاٹا اکٹھا کریں، سارا کچھ جو ہے انہوں نے شروع کیا۔ تو 2013 میں ہم لوگ یہاں پہ آئے، جبکہ صرف 25 فیملیز تھیں جو صرف ایک گاؤں کی تھیں، جو ان کے گاؤں کے آس پاس کے لوگ تھے جو ہے، ان کے لیے ہم لوگوں نے راشن ارینج کیا۔ اب راشن جو ہوتا ہے ہمارا جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ پیکیج ہے۔ کرائٹیریا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے ہماری سلیکشن کا جو ہے وہ۔ پھر آف دا ایئرس اس سال ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 10واں سال ہمارا پورا ہو رہا ہے، اور اس دفعہ ہم نے پھر وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں بھی بڑھائے، ہم نے علاقے بھی بڑھائے، ڈسٹریبیوشن پوائنٹس بھی بڑھائے ہم نے جو ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے 310 فیملیز الحمدللہ ان کے لیے ہم راشن لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے راشن ہم لاہور سے بنواتے ہیں، اپنی نگرانی میں بنواتے ہیں، اور وہیں سے ہم یہاں پہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جو رئیس ہیں یہاں پہ، وہ جو مقامی ہیں، وہی سارا اس کو ارینج کرتے ہیں، اور سیزن سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے، سردیوں سے 1 مہینہ پہلے وہ پورے علاقے کا سروے کرتے ہیں، اور جس میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کوئی اگر نیا اس میں کوئی ایلیجیبل ہو تو اس کو پھر ایڈ کیا جاتا ہے، اور پھر جس دن ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہوتی ہے اس دن وہ لوگ جو ہے اپنا شناختی کارڈ لے کے لاتے ہیں، ہماری لسٹوں میں ان کا نام، ان کی کیفیت ہوتی ہے، بیوہ ہے یا معذور ہے، اور پھر ہم اس کو وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے اور ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ اللہ نے بنایا ہے، اور صرف اسی کی مدد سے چل رہا ہے، اور باقی جتنے بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہم 3 تو ہیں، اب اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک بہت ہی عزیز جنرل خلیل ڈار صاحب اس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جو ہے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے۔ تو بس یہ قافلہ بنتا جا رہا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے صرف اللہ کے فضل سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے آج سے 10 سال پہلے 3,75,000 روپے کا پیکج بنوائے تھے، وہ الحمدللہ آج 310 لوگوں کے لیے 60 لاکھ روپے پہنچ چکا ہے، اور اس میں کوئی ایڈ نہیں ہے، اس میں کوئی NGO شامل نہیں ہے۔ دس از ٹوٹلی اے پرسنل ایفرٹ آف آل 4 فرینڈس، اور الحمدللہ اٹ از گوئنگ ویری پراسپرس۔ الحمدللہ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھائیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرا نام فیصل ہے، پیشے کے اعتبار سے میں انڈسٹریلسٹ ہوں، اسٹیل کا کام کرتا ہوں۔ مجھے کچھ بتانے کے لیے کوئی چھوڑا نہیں ہے جو فیصل منظور صاحب نے، انہوں نے بڑی تفصیل سے ساری صورتحال بتائی ہے، اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں مالک کا سارا احسان ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا اس نیک کام کے لیے، اور اس میں کسی بھی سٹیج کے اوپر جہاں پر بھی ہے کہیں پہ بھی کوئی مشکل نہیں آئی۔ مشکل سے مراد صرف پیسوں کی مشکل نہیں ہے، دوسری چیزوں کے اندر بھی کبھی پرابلم نہیں آئی، لوجسٹکس کے اندر پرابلم نہیں آئی، ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی اللہ نے مدد کرتے رہے۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ یہ معاملہ شاید 1 سال 2 سال چلے گا، مگر میں ان کی کاوشوں کو بہت قابل تحسین پیش کرتا ہوں فیصل منظور صاحب کو، ان کی ڈٹرمنیشن کے اوپر، اور سب سے بڑی گائے کہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ گلریز گوری صاحب ہیں ساتھ میں، الحمدللہ کچھ عرصے سے جنرل خلیل ڈار بھی ہمارے ساتھ اس کارواں کا حصہ بن چکے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بڑا خوش آئند ہے۔ اور کسی بھی سٹیج کے اوپر اچھا انٹرسٹنگ بات اس میں کہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ کچھ گاؤں ایسے بھی تھے جہاں پر، جیسے جام گڑھ کی بات کریں گے تو پچھلے سال 110 کے قریب لوگ تھے، اس سال وہاں سے کم ہو کے 75 رہ گئے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے، میرے لیے تو یہ خوشی ہے کہ لوگ کہیں کسی جگہ پہ فائنینشلی اسٹرانگ بھی ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ کم ہوئے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے کوئی لینے والا بنے نا، اور ہمیں پرابلم آئے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے وہ وقت کب آتا ہے۔ سو فار سو گڈ، ابھی تک تو بہت اچھا چل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ پچھلے سال 332 کے قریب تھے، اس سال 310 ہوئے، ایگریگیٹلی دیکھا جائے تو کم ہوئے، مگر کچھ ایسے گاؤں میں تھے جہاں پر 20% کا کٹ لگا، اور اس کی جگہ نئی جگہیں آئیڈینٹیفائی ہو کے، جو کہ بہت دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں کے لوگ ان کو ایڈ کیا گیا، جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں رئیس بھائی کا، انہوں نے کافی محنت کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی اس کارواں کا حصہ ہیں، میرے لیے ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں، اور جو لوگ اس کارواں کا حصہ ہیں، کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو کہ فائنینشلی جو ان سے ہیں وہ اس کارواں کا حصہ ہے، جو کہ صرف ہمارا
तीनों का चारों का फेस को देखते हैं और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ उनके ट्रस्ट का। ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम गुलरेज़ गौहरी है, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। मैं अरसा कोई 43 साल से इस प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ और मैं इन एरियाज़ में आ रहा हूँ। मैंने इनकी इस एरियाज़ के सारे मौसम और सारी बहारें देखी हैं। मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता कि ये लोग किस मुश्किल हालात से गुज़रते हैं, किस तरह गुज़र-औक़ात करते हैं, इनका रहन सहन क्या है। तो मैं जब ये देखता था इनके हालात, तो मेरा बड़ा दिल चाहता था कि किस तरह इनकी मदद की जाए। हाँ अम्मा, हर साल सामान मिलता है और खुश हैं? सामान अच्छा होता है? दालां घ्यो चावल सही होंदे ने? सब चीज़ां सही होंदियां। मेरे दोस्त फैसल ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने सबसे पहले ये शुरू किया और सिर्फ 25 ख़ानदानों से शुरू किया और 25 से के बाद फिर हम शामिल हुए, फैसल भाई शामिल हुए, फिर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 25 से 50 हुए, 75 हुए, फिर 100 हुए, फिर 130 हुए, फिर 180 हुए, फिर 200, फिर 250, फिर 300 और माशाल्लाह भी 310 फैमिलीज़ हैं जिनको हम ये फराहम करते हैं फूड और कैश अमाउंट। अच्छा, मुझे जो सबसे बड़ी खुशी ये है कि लोग हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो हमें हमारे सिर्फ एक ज़ुबान के ऊपर कहने के ऊपर हमें एक बड़ी बड़ी रकम दे देते हैं और वो हम इसमें शामिल करते हैं और इस तरह ये मामलात आगे चलते रहते हैं। मेरे यहाँ इस इलाके में तो डिज़र्विंग पीपल बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा हैं कि हम इतने लोगों को नहीं कर सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये कारवां इस तरह ही बढ़ता चला जाए और ये नहीं कि हम पाकिस्तान में सिर्फ कश्मीर नीलम वैली में बल्कि दूसरे इलाकों में भी जाके तो गरीब लोगों की मदद कर सकें। तो ये एक एफ़र्ट है जी, और हमने नेक नियति से ये काम शुरू किया था। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी मदद की कि हमारी सोच भी नहीं थी कि हम इस जगह तक पहुँचेंगे, हम इतना बड़ा एक सेटअप हमारा बन जाएगा, इतने लोग हमसे मुंसलिक हो जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। जिस जगह पे ये हम सारी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये एक बड़ी पसमानदा वैली है, इसे नीलम वैली कहते हैं और ये 150 किलोमीटर मुजफ्फराबाद से दूर है और ये सारे का सारा एक कठिन रास्ता है और इस जगह पे ये जो पूरी वैली है ये फायरिंग की जद में रहती है और यहाँ के जो मकीन है वो बड़ी डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि इंडिया बॉर्डर बिल्कुल साथ है। जगह जगह पे तो ऐसे हालात हैं कि सिर्फ एक दरिया बीच में है, दरिया के उस पार इंडिया है और इस पर पाकिस्तान है, तो ये लोग अक्सर फायरिंग होती रहती है। तो ये फायरिंग की वजह से यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता इनको, टूरिस्ट आना बंद हो जाते हैं, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिससे ये माशियात अपनी बेहतर कर सकें। लेकिन ये बेचारे बड़े मजबूर लोग हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करें कि हम सर्दियों में जब ये बहुत ही मुश्किल हालात में होते हैं तो इनको हम 2 महीने का राशन दे सकें। तो ये सिलसिला मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे साथ इस मिशन में शामिल होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों का। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी अच्छा नहीं समझते कि हमें सामने लाया जाए, तो वो मैं फिर भी उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम मैं ज़रूर लूँगा, जो सबसे पहले हमारे साथ शामिल हुए, सदाकत साहब, लाहौर से सदाकत साहब हैं, जो चीफ डीजल इंजन के नाम से वो काम करते हैं और बनाते हैं, चीफ डीजल इंजन बनाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे साथ इस अच्छे काम में शिरकत की और फिर उसके साथ साथ कुछ और लोग भी मिलते चले गए और ये कारवां बड़ा होता चला गया, लोग भी बढ़ते चले गए और कारवां भी बड़ा होता चला गया। मुझे बड़ी उम्मीद है कि लोग हम पे इसी तरह भरोसा करेंगे और हम इन लोगों की मदद करने के काबिल होंगे। तो आप लोगों की मदद और आपके भरोसे की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।